بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے بسترے ان ھذل قرآن معجزہ دوم، پہلے معجزہ معراج اور پھر اب آیا معجزہ قرآن، یا یوں سمجھو پہلے آیت توحید اب نصاب توحید کہ دعوت کس سے دینی ہے، اپنی اپنی کتابڑیوں سے نہیں، دعوت کس سے دینی ہے؟ قرآن سے۔ قرآن سے ادعو الی سبیل ربک تلک آیات الکتاب الحکیم۔ قرآن والی دعوت حکمت والی ہے۔ یہ جو مسئلہ چھپانے والی نمازہ مشرکہ دے پیچھے چھکی کھڑے، مسئلہ گول مول، کہتے ہیں جی اپنا ایمان، ان کا ایمان بچانے کے لیے اپنے ایمان کی قربانی، ان کو جہنم بچانے کے لیے خود جہنم جا رہے ہیں، ہر مشرک کے پیچھے نماز۔ اور میرے سسر صاحب تھے اور بہت بڑے عالم اور فنون کے امام تھے، حضرت مولانا شرف الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے اور بڑے مدرس تھے۔ انہوں نے خود مجھے بتایا، اور زبردست، لیکن ماحول کا اثر ہوتا ہے، وہ ذرا ڈھیلے آدمیوں کے ساتھ رہے تو پھر ادھر توجہ نہیں تھی، اور ہے وہ شیخ کے بھی شاگرد تھے۔ وہ کہتے ہیں میں چلے پہ گیا تو ایک مسجد میں ہم گئے تو مجھے حضرات نے کہا، امیر صاحب نے حکم دیا کہ اذان دینی ہے اور ساتھ صلاۃ و سلام بھی پڑھنا ہے۔ تو میں نے کہا چلو اطاعت امیر ہے، سمجھ نہیں آئی۔ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی، بس ماحول جو تھا تو میں نے اذان کہی اور اذان سے پہلے صلاۃ و سلام بھی پڑھا۔ بس فوراً میرے دل میں بات آئی کہ یہ میں نے کیا کیا، یہ نبی کی دعوت ہے۔ خود کہتے ہیں فوراً میرے دل میں بات آئی کہ یہ نبی کی دعوت، یہ میں نے کیا کیا۔ اسی وقت میں نے امیر صاحب کو کہا کہ میں جا رہا ہوں، بس تم جانو تمہارا کام جائے۔ ایسی تبلیغ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں جس میں اپنا ایمان جائے اور دوسروں کا ایمان بے ایمان بچائے، دوسرا کا ایمان کیا بچائے؟ بے ایمان، خود بے ایمان ہو کے جیسا خنزیر آگے کھڑا ہے اللہ اکبر، پیچھے اس امام کے اللہ ہوا، کہو پیچھے خنزیر کے اللہ ہوا۔ مشرک خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ انما المشرکون نجس، میرے گند کے پیچھے کھڑا ہے، اور ہر بدعت ہر شرک میں منہ دیا ہوئے کہ ہم اگر ان کی طرف نہیں جائیں گے ہماری بات کیسے سنیں گے؟ بھائی اللہ نے اپنے نبی کو کہہ دیا لا تسألوا عن اصحاب الجحیم ما علیک الا البلاغ، میرے پیغمبر آپ کے ذمہ پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ اور یہ جناب ٹھیکیدار ہے، فلانا کافر بغیر کلمے کے مر گیا، کیس ریمنڈ پہ ہو جائے گا۔ بالکل، میں صاف اسی لیے کہتا ہوں کہ جو ریمنڈ کا دین ہے اور جو محمد الرسول اللہ کا دین ہے بالکل تضاد ہے۔ پیغمبر کا دین اور ہے، ریمنڈ کا دین اور ہے۔ پیغمبر کے دین میں دعوت کا نصاب کیا ہے، اور ادھر صرف فضائل اعمال ہی نہیں، کوڑ ہے جے کوڑ اعلی مان والا۔ صدیق اکبر نے 500 حدیثیں جلا دی، اور خوف خدا کرو، صدیق کے پاس جو حدیثیں ہوں گی وہ کتنی اعلیٰ درجے کی، اگر صدیق نے جلا دی تو تم نے کون سی کڑ کڑ لگائی ہوئی ہے؟ تو صدیق نے جلا دی۔ فلانا جو آدمی تھا نا، اس نے کہا بھائی تیر لگ گیا، ہنس گیا،
اس نے کہا کہ جب میں سجدے میں جاؤں تو تیر نکال وہ سجدے میں گیا، انہوں نے تیر نکال لیا. اس نے پوچھا بھائی تم نے تیر نہیں نکالا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو نکال لیا. اس طرح نماز اور اللہ نے منع کیا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. یہ آپریشن تھیٹر ہے یا نماز ہے؟ پیغمبر کی نماز سے زیادہ کامل کس کی نماز ہے؟ خود نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں چاہتا کبھی ارادہ کرتا ہوں کہ قرات لمبی کروں، لیکن جو عورتوں کے ساتھ بچے آتے ہیں وہ جب روتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں فتنے میں نہ پڑ جائے، اس لیے میں قرات کو مختصر کر دیتا ہوں. آپ تو قرات بار سے سن رہے ہیں، یہ بزرگ آپریشن تھیٹر والی کون سی نماز ہے کہ تیر نکل گئی اور پتہ بھی نہیں چلا. ابو بکر صدیق سے کون کامل ولی ہے بھائی؟ آخری نماز جب پڑھا رہے تھے پیغمبر کریم تشریف لائے، صحابہ خود کہتے ہیں ہم نے نماز کے اندر دیکھ لیا کہ آپ کہتے آپ نے جب چہرہ بار کیا نا کأنہ ورقۃ مصحف، آپ کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کے ورقۃ مصحف، نماز کے اندر دیکھ لیا. جب آپ تشریف لائے صدیق کو پتہ چلا تھا یا نہیں؟ حضرت صدیق پیچھے ہٹنے لگے، آپ نے فرمایا مکان کا. یہ کون سی نماز ہے بھائی ڈشے والی؟ آپریشن تھیٹر کھولا ہوئے، سب کوڑ بتوڑ. کوئی اچھا شیخ الحدیث صاحب تو لکھ گئے ہیں کہ یہ ضعیف، یہ موضوع، آدم کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی اور واسطہ دیا. سنتے رہتے ہو کہ نہیں؟ واسطہ دیا، کلمہ لکھا ہوا ہے. یہ لوگ یہ کس کی دعوت دے رہے ہیں؟ یہ توحید ہے؟ پھر ہے بھی جھوٹ. قرآن کیا کہتے ہیں؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا. اب قرآن کی بات سچی ہے یا جھوٹی روایت سچی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں آدم بھی حوا بھی دونوں نے ان کلمات پہ دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا، اور آدم کہیں پڑھے نہیں تلقا آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ. اب قرآن گیا، بابے والی کتاب آ گئی، اور وہ بھی جہاں لکھا ہے نا مستدرک میں، مستدرک یہ جو بابا حاکم ہے یہ شیعہ بابا ہے. اور اس کے بارے میں میزان الاعتدال میں بعد نے کہا امام فی الحدیث رافضی خبیث. یہ جملہ بھی لکھا ہے امام فی الحدیث رافضی خبیث. کارن رافضی خبیث نہ بھی ہو تو کم از کم شیعہ ہونا تو مسلم ہے سب کے نزدیک. تو اس کی کتاب میں اوپر یہ کھڑی ہے، نیچے امام ذہبی امام اہل سنت وہ لکھ رہے ہیں ھذا موضوع، یہ رسول اللہ پہ جھوٹ ہے. اب وہ جھوٹ پھیلائے. جی ایک آدمی گیا آپ کی قبر پہ اور کہا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، روٹی عنایت فرمائے، 2 چپاتیاں ملی، ایک کھا لی، ایک اٹھا تو ساتھ پڑی. ایک اور بزرگ کو چائے پینی تھی. ایک بزرگ یا قبر پہ اس کا کرایہ ختم ہو گئی، اس نے آپ سے کرایہ مانگا. اور خدا خوف کرے اتنا تم رش کر کے شرک پھیلا رہے ہو. یہ نبی کا دین ہے؟ قبروں سے کرایہ مانگو، قبروں سے چپاتیاں مانگو، اور براہ راست اللہ نہیں سنتا، اللہ کو دھمکیاں دو، فلانے کی دھمکی تے فلانے کا واسطہ. یہ کون سا دین ہے؟ یہ پیغمبر کا دین تو نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نصاب قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور گپو ٹیشن پہ آگے جو ریبینڈ کی طرف جائے جناب 49 کروڑ کا ثواب ملے گا. یعنی پیمانے بھی زبردست بھر بھر کے. دلیل کوئی نہیں، بزرگوں سے سنائے. وہ ایک کو میں نے کہا یار پھر تو
رائبینڈ 49 کروڑ کا ثواب، اور کعبہ میں 1 لاکھ کا تو حاجی بہت بیوقوف ہے، ادھر جاتے ہیں 49 کروڑ والی جگہ پہ جانا چاہیے، 1 لاکھ کے لیے کعبہ میں جاتے ہیں۔ نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے، کہتے ہیں جو رائبینڈ جا رہا ہے نا یہ اللہ کے راستے میں، یہ اللہ کے راستے میں، اس لیے میں آگے جو حاجی حج پہ جا رہا ہے وہ ابلیس کے راستے پہ جا رہا ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ کا راستہ ہے کیا۔ جو ریبن جا رہا ہے نا اللہ کے راستے میں، اور جو کعبے جا رہا ہے وہ کس کے راستے پہ ہے؟ وہ اللہ کے راستے پہ نہیں ہے۔ مفتی تقی صاحب جو معتدل آدمی ہیں ان میں اور سمجھدار آدمی، مفتی تقی صاحب کی تقریر ترمذی ہے، ایک درس ترمذی ہے، ایک تقریر ترمذی ہے، کتاب البیوع سے آگے۔ اس میں مفتی تقی صاحب نے بہت کچھ لکھا، اس میں یہ بھی لکھا کہ پہلے میں سنتا تھا کہ یہ جہاد کے منکر ہے لیکن مانتا نہیں تھا، لیکن ان کے بزرگوں سے جب میری ملاقات ہوئی تو واقعی یہ تو منکر ہے۔ مفتی تقی صاحب جیسا آدمی جو بریلویوں کے خلاف بھی کبھی نہیں بولا، آج تک شیعہ کے خلاف بھی میں نے نہیں سنا کہ مفتی تقی صاحب بول رہا ہو، شیعہ بریلوی ان کے خلاف بھی کبھی نہیں بولا، لیکن یہ وہ بدبخت ہیں ان کے خلاف بول بھی رہا ہے۔ نیٹ پہ تقریر موجود ہے، کہتے ہیں میرا درس قرآن تھا، انہوں نے روک دیا، نیٹ پہ موجود ہے تقریر مفتی تقی صاحب کی۔ اب مفتی تقی صاحب اگر درس قرآن دیتا تو کسی کو کیا تکلیف ہوتی تھی؟ وہ تو بڑا میٹھا میٹھا درس ہے ماشاءاللہ، کسی کو کچھ بھی نہیں، چند آیات کے فضائل سناتے اور بہت اچھی پیاری میٹھی سنجیدہ ایسی گفتگو کہ کوئی بھی ناراض نہ ہو۔ تو آپ تقریریں ان کی سنیں، وہ آیت الکرسی پہ درس دیا، اگر شیعہ بھی سن لے تو سبحان اللہ کہے گا، بریلوی بھی سن لے تو سبحان اللہ، یعنی بے ضرر درس ہے بزرگوں کا، لیکن یہ ایسے بدبخت ہے اس درس پہ بھی پابندی لگا، حالانکہ اس درس اور فضائل اعمال کی تدریس میں کوئی فرق نہیں ہونا تھا، بالکل ملتا جلتا انداز تھا۔ تو اب آپ اندازہ کریں جو مفتی تقی صاحب جیسے بزرگ کے درس پہ بھی پابندی لگا رہے ہیں تو مسئلہ تو پیچھے رہ گیا۔ ہمارے میاں بالی میں یہ تو میں سامنے بات ہے، ادھر درس قرآن ہے اور ادھر بزرگ کڑ کڑ لگائے ہوئے ہیں، فضائل اعمال قرآن کے مقابلے۔ حضرت قاری محمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ولی اللہ شخص تھے، بے ضرر، مسئلہ الہ بیان کرتے 3 گھنٹے تقریریں ہوتی اور زبردست باعمل آدمی تھے۔ وہ جگہ پہ گئے درس قرآن کے لیے، ادھر مولانا حق نواز صاحب آتے ہیں، دورے میں بھی تھے، اب بھی شاید آئیں گے، ان کے پاس کندیا میں۔ تو قاری صاحب نے درس میں بیان کیا کہ لا ریب کتاب صرف قرآن ہے، قرآن کے علاوہ کوئی کتاب لا ریب نہیں، چاہے کسی عالم کی ہو، چاہے کچھ ہو، چاہے فضائل اعمال ہو، چاہے فیضان سنت کوئی بھی۔ تو مسجد کا جو متولی تھا وہ سال اندرون بیرون والا بزرگ تھا۔ درد ختم ہوا، قاری صاحب ہاں قاری صاحب آپ نے فضائل اعمال کے بارے میں کیا کہا ہے؟ قاری صاحب نے کہا کہ میں نے کہا کہ فضائل اعمال لا ریب کتاب نہیں۔ اچھا بس آئندہ درس کی کوئی ضرورت نہیں، اب درس پہ نہیں آئے۔ جہاں طالب علم پڑھتا تھا اس کو باپ نے کہا کہ آپ کا استاد کیا کرتا ہے، صبح درس قرآن ہوتا ہے یا فضائل اعمال کی تعلیم؟ اس نے کہا جی درس قرآن۔ اچھا پھر اس مدرسے میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ادھر نہیں جانا جہاں درس قرآن ہو۔ اب جہاں تک نوبت کیوں پہنچی؟ اس لیے کہ قرآن کو انہوں نے ترتیب سے نکال دیا، تو بہت خطرناک صورت۔ اور یہ دین کی دعوت اور محنت کے نام پہ دین کے ساتھ یہ فراڈ ہو رہا ہے۔
نام ہی دین کا ہے، پراڈ بھی دین کے ساتھ ہے، اور محمدی دعوت جو خالص قرآن والی ہے اس کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں۔ چلو جی ایک دفعہ درود پاک پڑھو تاکہ سبق آگے چلے، سارے پڑھو دل سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، رہنمائی کرتا ہے، للتی واسطے اس کے، ہے یا اقوم جو بالکل سیدھا ہے، ایسے راستے کی جو بالکل سیدھا ہے، وَيُبَشِّرُ اور خوشخبری سناتا ہے، المؤمنین ایمان والوں کو، الذین یعملون الصالحات وہ جو عمل کرتے رہتے ہیں، الصالحات نیک، ان لہم اجرا کبیرا یہ کہ واسطے ان کے اجر ہے بہت بڑا۔ ان ھذا القرآن، کیا لفظ ہے ھذا القرآن، یہ قرآن، کیونکہ وہ کہتے تھے ائت بقرآن غیر ھذا، وہ کہتے ہیں یہ قرآن نہ ہو، قرآن کوئی اور ہو۔ اللہ نے فرمایا یہی قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، یہ جو اقوم ہے آپ کے پاس لکھا ہے تفضیل کے لیے نہیں، کمال کے لیے ہے، تفضیل کے لیے نہیں، صیغہ تفضیل کا ہے، معنی تفضیل سے خالی ہے، اور مطلب یہ ہے بہت سیدھا راہ، بہت سیدھا راہ۔ اب للتی کا موصول مقدر ہوگا، للحالت التی ہے یا اقوم، اور وہ اقوام کے اقوام کیا ہے، بہیا توحید اللہ والایمان برسلہ والعمل بطاعتہ او للملت او للطریقے، للتی سے پہلے نکال لو، للملت اللتی یا للطریق اللتی، اور وہ ہے کیا اقوم طریق، وہ توحید والا، توحید خالص والا طریق، یہی کیا ہے اقوم، اقوم بالکل سیدھا اور بہت سیدھا طریق۔ وَيُبَشِّرُ اور خوشخبریاں سناتا ہے، کس کو، المؤمنین ایمان والوں کو، کون ایمان والے، الذین یعملون الصالحات جو عمل کرتے رہتے ہیں، الصالحات نیک، ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں، تو ایمان یہ شرط ہے عمل صالح کی، ایمان جو ہے یہ شرط ہے عمل صالح کی، اس کے بغیر صالح عمل وہ کبھی قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں اس لیے ذرا نکالیں سورۃ النحل آیت نمبر 97، من عمل صالحا، من عمل صالحا جو انسان کرے نیک عمل، من ذکر مرد او انثى یا عورت، صفحہ نمبر 515، انثى آگے، وہو مؤمن
وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہو. تو عمل صالح کے لیے یہ حال قید ہوتا ہے. عمل صالح کے لیے ایمان شرط ہے. ہاں البتہ زندگی دیں گے ہم اس کو حیاتاً طیبہ، حیات طیبہ، پاکیزہ با لطف زندگی. لیکن شرط کیا ہے؟ من عامل صالحا من ذکر او انثی. اس لیے ذرا دوستو بزرگوں خیال کرو، پہلے ایمان کی محنت ہے یا اعمال کی؟ پہلے ایمان کی محنت ہے، نبوی ترتیب یہی ہے. اعمال، ایمان ہوگا تو عمل ہوگا، ورنہ عمل برباد ہے. آج اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے، وہ اعمال کو اصل سمجھتے ہیں اور اعمال کی محنت کرتے ہیں اور عقیدے کا ستیہ ناش کرتے ہیں. حالانکہ عقیدہ بنیاد ہے. اگر عقیدہ نہیں تو کوئی عمل اللہ کے دربار میں قابل قبول بالکل نہیں. سورہ مومن نکال آیت نمبر 40. صفحہ نمبر 873. اچھی طرح دیکھو 873. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، جو آدمی عمل کرے نیک، من ذکر مرد ہو، او انثیٰ یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اس حال میں کہ وہ مومن ہے. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ. فَأُولَٰئِكَ پس یہی لوگ ہیں داخل ہوں گے جنت میں، یرزقون فیہا رزق دیے جائیں گے اس جنت میں، بغیر حساب بغیر ناپے تولے، بغیر ناپ اور ماپ پیمانے کے. تو کیا شرط ہوئی؟ من عاملہ، بولو من عاملہ صالحا من ذکر او انثیٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. سارے پڑھو ہوا مؤمن. عمل صالح تب مقبول ہے کہ ایمان ہو. اگر ایمان میں گڑبڑیشن ہے تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ اس لیے اسی طرح ایک اور آیت بھی نکال لو، سورہ ابراہیم آیت نمبر 18. یہ آیات نمبر لکھے کرو، یہ آپ کو کام آئیں گے درس دیتے ہوئے. درس جب دیں گے تو ایک ایک آیت پہ پورا درس تیار ہے. اور یہ حدیثیں میں نے بہت لکھی ہیں الفرقان میں، اس کے ساتھ ملتی جلتی، تاکہ آپ کو کہیں کسی خطبات فقیر یا کسی خطبات خنزیر کی ضرورت نہ پڑے. ہاں بھائی دیکھو، ہاں بھائی سورہ ابراہیم آیت نمبر 18 اور صفحہ نمبر 479. مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی کفروا بربہم جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ. اعمالہم کرماد، ان کے نیک اعمال، اعمالہم سے مراد اعمال صالحہ، ان کے نیک اعمال کرماد مثل راکھ کے ہیں، اشتدت بہ الریح، زور کی چلے اس پر ہوا، فی یوم عاصف
بیچ دن آصف کے، یعنی جو آندھی والے دن، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذالک هو الضلال البعید۔ مشرک کے اعمال کی مثال ہے جیسے راکھ ہو، راکھ جانتے ہو، راکھ رماد راکھ ہو اور اس پہ تیز آندھی آئے اور تیز آندھی اس راکھ کو مٹا دیتی ہے، اڑا دیتی ہے۔ اسی طرح مشرک تہجد پڑھے، نوافل کرے، حج عمرے کرے، ذکر اذکار کرے، شرک کا جب ایک جھونکا آتا ہے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، سب اعمال اس کے برباد ہو گئے۔ اور ذرا نکالیں سورہ الفرقان آیت نمبر 23۔ یہ جو پیچھے چودھری بیٹھے ہیں نا، آپ بھی قرآن کھولا کریں، ہاں سارے قرآن کھولو۔ صفحہ نمبر 670 بھائی، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا، اور اقدام کریں گے ہم إِلَى مَا عَمِلُوا، طرف ان کے نیک عملوں کے، من عمل فَجَعَلْنَاهُ، پس کر دیں گے ہم اس نیک عمل کو ہباء منثورا، غبار اڑی ہوئی غبار۔ جتنے بھی نیک کام ہوں گے ان سب نیک عملوں کو ہم جیسے اڑنے والی غبار ہوتی ہے اس طرح ان کو ختم کر دیں گے۔ کسی کافر کا کوئی عمل قبول نہیں۔ سورۃ نور آیت نمبر 39۔ یہاں پر بھی یہی آ رہا ہے، آیت نمبر 39، والذین کفروا، صفحہ نمبر 657، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ کافر ہیں اور نیک عمل کر رہے ہیں مشرک، ہیں بد عقیدہ اور اعمال نیکی کر رہے ہیں، ان کی مثال ہے ریت کی چمک کی، سراب کہتے ہیں گرمی کی شدت ہو، دور سے تمہیں دریا چلتا نظر آئے گا، وہ پانی چل رہا ہے، وہ ریت کی چمک ہے۔ موٹر وے پہ بھی دریا نظر آتا ہے، ریگستان میں بھی بڑا دریا نظر آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے کوئی پیاسا آدمی ہو اور سخت پیاسا ہو اور اس ریت کی چمک کو وہ پانی سمجھ رہا ہے، اس کی طرف دوڑ رہا ہے اور تاکہ پانی مل جائے، یحسبہ الظمآن ماء، خیال کرتا ہے پیاسا آدمی پانی، حتیٰ کہ جب اس کے پاس آتا ہے لم یجدہ شیئا، کوئی چیز اسے وہاں نہیں ملتی، اور پاتا ہے اللہ کی تقدیر کو، یعنی وہاں مر جاتا ہے۔ اسی طرح مشرک دنیا میں نیک اعمال جو کر رہا ہے، اعمال صالحہ، یہ سمجھے ہوئے قیامت کے دن جب پیاس ضرورت ہوگی
تو میرے وہاں اعمال جمع ہوں گے، صدقے خیرات نوافل نمازیں تہجدیں اوابین تے فلانے فلانے 2,000 بن کے کی تسبیحاں وہاں کام آئیں گی، لیکن وہاں جب پہنچے گا یہ لوٹے کا لوٹا تو اسی طرح اللہ سارے اس کے نیک اعمال کو برباد کر کے رکھ دیں گے اور یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے یبشر المؤمنین، یہ وظیفہ قرآن ہے۔ قرآن آیا کیوں؟ یہدی، قرآن آیا کیوں؟ تعبید لکھنے کے لیے، ختم پڑھنے کے لیے، چوم چوم کے رکھنے کے لیے، جہیزوں میں دینے کے لیے، ڈنگر مویشی بیمار ہو جائیں ان کے اوپر گزارنے کے لیے، یا صرف کے سیگے نکالنے کے لیے، یا نحو کی ترکیبیں نکالنے کے لیے، یا منطق کے قضیے بنانے کے لیے، یا علم معانی اور علم بلاغت کے اجرا کے لیے قرآن کیوں آیا؟ یہدی للتی ہے یا اقوم، قرآن آیا سیدھا راہ دسن واسطے، سیدھا راستہ بتا، ایسا جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ آج ملا صرف کے سیگے نکال رہا ہے، کوئی نامیر کا اجرا میں لگا ہے، کوئی شرع میت فٹ کر رہا ہے، لیکن اس ظالم کو یہ نہیں پتا کہ قرآن آیا کیوں۔ قرآن آیا اس لیے مولوی بن رہے ہو، قرآن کیوں آیا جن بھی سمجھ گئے۔ نکالو سورہ جن، انا سمعنا قرآنا عجبا، جنوں کو تو آپ نے قرآن سمجھایا بھی نہیں تھا، صبح کی نماز میں پڑھ رہے تھے اور جن سمجھ گئے، یہ مولوی جن سے بھی گزر گیا۔ فرمایا فقالو 1066 صفحہ، جن کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، آج ہم نے قرآن سنا عجبا۔ ہمارے بزرگ تو جو مسئلے بیان نہیں کرتے، بالکل عجبا نیا مسئلہ سن کے آ رہے ہیں، آج تک ایسا مسئلہ تو ہم نے نہیں سنا۔ اور یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ یہدی الی الرشد، قرآن مرشد کتاب ہے۔ یہدی الی الرشد کیا مانا؟ قرآن مرشد کتاب ہے۔ یہدی الی الرشد، قرآن پکیاں پکیاں گلاں دسن واسطے آیا ہے، پیڑیاں پکیاں، رشد نری کھری پوری پیور ہدایت، الرشد۔ آگے پھر گھر جا کے وہ کیا ہدایت ہے اور وہ کیا رشد ہے؟ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہدایت یہی ہے کہ ہمارے رب کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اچھا پھر بزرگوں سے پوچھ کے مانیں گے؟ قرآن آ گیا یہدی الی الرشد، ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا۔ چلو محلے والے مولوی سے پوچھیں گے کیا قرآن مانے یا تیرے قول کٹورے مانے؟ اور وہ بے ایمان کیا کہے گا؟ قرآن تو پڑھتے ہیں، مانے اپنے کرتے ہیں۔ جن ہے سمجھدار، انہیں پتہ ہے مولویوں پہ اعتبار نہیں، اس لیے کہتے ہیں بھائی یہ قرآن سچی کتاب ہے، فآمنا بہ، اسی وقت ہم ایمان لائے، کوئی مشورہ نہیں کیا کہ ایمان کس چیز کا نہ ہے، کوئی لڈواں کا نا ایمان نہیں، حلوہ چاولا کا نا نہیں، بلکہ کیا ہے؟ بلن، یہی ایمان ہے، لن نشرک بربنا احدا۔ اس لیے یہدی
للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون. حضرت شیخ مانا کرتے تھے قرآن خوشخبریاں سناتا ہے اپنے ماننے والوں کو. جو اپنے قرآن پہ ایمان رکھتا ہے قرآن انہیں خوشخبریاں سناتا ہے. الذین یعملون الصالحات، اور سب سے بڑا عمل صالح قرآن کی دعوت دینا. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، سب سے بہترین عمل تہجد کا ثواب بھی نیچے، نوافل کا ثواب بھی نیچے. سب سے بڑا نیک عمل، بڑا صالح عمل قرآن کی دعوت دینا اور قرآن کا مسئلہ بیان کرنا. ان لہم اجرا کبیرا، یہ مبشر بھی کا بیان ہے. کس چیز کی خوشخبری؟ کہ بے شک واسطے ان کے اجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تخویف اخروی ہے. اور یہ کہ وہ لوگ جو نئی ایمان رکھتے آخرت کے ساتھ، اعتدنا لهم عذابا علیما، تیار کیا ہے ہم نے واسطے ان کے عذاب دردناک، عذابا علیما، دردناک عذاب. کہ حاصل کیا نکلا؟ یہ آیت معجزہ ہے اور اس میں قرآن کا مقصد ذکر کیا گیا اور قرآن کی عظمت ذکر کی گئی. قرآن کا مقصد ہدایت ہے اور قرآن کی عظمت یہ ہے کہ قرآن جو مسئلہ بتاتا ہے اس میں کوئی ڈینگ ولولا کا نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی کجی نہیں، بالکل سیدھا مسئلہ بیان کرنے والی کتاب. مولوی کی تقریر میں تھوڑے بھلا کے ہوں گے، بھلا کے سمجھتے ہو نا، کجی، اس میں کجی ہوگی اور پیر کی تقریر بھی سیدھی نہیں ہوگی. لیکن قرآن بالکل سیدھیاں گلاں دسن والی کتاب ہے کیونکہ بادشاہ کا کلام ہے. یہ عظمت قرآن ہے. ایک عبارت ہے وہ ذرا پڑھ لو، نیچے لکھی ہے وقال الضحاک والکلبی والفرا للتی ہجا اقوم. سب سے مضبوط وہ کیا ہے؟ یا شہادت التوحید. اقوم را کیا ہے؟ بولو. یا شہادت التوحید، یہی اقوم ہے. والذی یظہر من حیث المعنی ان اقوم ہنا لا یراد بہ التفضیل. ہنا اس مقام پہ نہیں مراد اس اقوام کے لفظ سے تفضیل. اگلا جملہ سمجھنے کا ہے. کیوں نہیں؟ یہ ہے جملہ سمجھنے والا. افضل اقوام تفضیل سے خالی کیوں ہے؟ سارے جاگ رہے ہو یا سو گئے ہو؟ ہاں، کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب بھی ہدایت والی نہیں. اگر قرآن کے علاوہ کوئی دوسری ہوتی تو پھر ہم کہتے یہ ذرا اقوم ہے، اس سے زیادہ ہے، تفضیل میں تقابل ہے. لیکن قرآن کے علاوہ کوئی بھی ہدایت والی کتاب، اس لیے قرآن کیا ہے؟ تمہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آئی؟ یہ تو عبارت سمجھنی ہے. ہاں، یہ عبارت سمجھ گئے تو پھر گمراہ نہیں ہوتے. لا مشارکت بین الطریقۃ التی یرشد الیہا القرآن بطریقۃ غیرہا. کوئی دوسرا ہدایت والی کتاب، کوئی دوسرا ہدایت والا طریق، اس لیے اقوام تفضیل سے خالی ہے. میں تو کوئی ریونڈی کہہ دے کہ میری کتاب بھی تو ہدایت والی ہے،
میری بھی. ادھر ترنولی شیطان کہتے فضائل اعمال بھی تو اللہ نے لکھی ہے، اللہ نے لکھی. بھائی ذہن ایسا بنایا گیا، تمہارے اکثر پٹھان اسی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. انہوں نے سمجھا کہ پیغمبر یہی تبلیغ کرتے تھے، یہی چلا سے روزہ سال اندرون بیرون، یہی ترتیب تھی. پوچھو ذرا بوڑھوں سے، ان کو سمجھاؤ، اور سارا یہی بیان کیا ہوا ہے. ہمارے مسجد میں ایک بزرگ آئے، وہ تھے بھی مولوی، بیان کیا. خیر ہم تو تعلیم میں بھی بیٹھتے ہیں اور بیٹھنا ضروری بھی ہوتا ہے، تاکہ جب جھوٹ بولیں تو اس کی اصلاح ضروری ہے. تو مغرب کے بعد شروع ہے، صحابہ اللہ کے راستے میں نکلے تھے، دین کے راستے. تھوڑے سے صحابہ کی قبریں ہیں جنت البقیع، باقی سب کہاں گئے تھے؟ اللہ کے راستے میں. اور آپ اندازہ فرمائیں، حضرت ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ تک اللہ کے راستے میں آئے. قسطنطنیہ دعوت کے راستے. دعوت و تبلیغ بہت اہم کام ہے، دعوت کے راستے. تقریر اس نے کی، عشاء کے بعد میرا درس تھا. صبح پتہ چلا سارے بسترے اٹھا کے چلے گئے. 3 دن کو لے آئے تھے، 3 دنوں کے. پھر ہم کہتے ہیں ان کو بھیجو. تلا گنگ مرکز تھا، وہ بالکل نہیں بھیجتے تھے. پھر ان میں کچھ آدمیوں کو توحید کی اچھا یہ جھوٹ بولتے ہیں ثواب سمجھیں، جتنے ان کے اکاذیب ہیں بالکل اس کو ثواب سمجھتی. وہاں جو مرکز تلا گنگ مرکز کا بڑا بزرگ تھا، ہمارا ایک ساتھی اب بھی موجود ہے، وہ درس میں آ گیا، توحید سمجھ اسے آ گئی. پچھلے سال دورے میں بھی ادھر آیا ہوا تھا، تلا گنگ کے. تو اب طریقہ واردات دیکھو، انہوں نے جو مرکز کا امیر ہے اس کو بٹھا دیا، مسجد میں بیٹھے عصر کی نماز کے بعد. کہتے ہیں تم کن مسائل میں پڑ گئے؟ میرا کہتے ہیں مولانا صاحب مجھے ملے تھے اور مولانا فرما رہے ہیں کہ بس ہماری مجبوری ہے، لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے، مدرسہ شدرسہ چلانا ہوتا ہے، اس لیے ہم یہ مسائل بیان کرتے ہیں. دین میں ان مسائل سما حیات الہ ان کی کوئی ضرورت نہیں، بس لوگوں کو اصل مسائل وہی ہیں، نماز روزہ حج زکات. تو مسجد میں بیٹھ کے ساتھ قسم بھی اٹھا لی، حالانکہ اس خنزیر کا میں نے چہرہ بھی کبھی نہیں دیکھا تھا. عصر کی نماز کے بعد باردادہ سفید داڑھی، مسجد کے اندر پوری زندگی اللہ کے راستے میں دی ہوئی ہے، اور جھوٹ بول رہا ہے بڑے پریم کے ساتھ. وہ بندہ ایک دفعہ تو ہل گیا، اس نے کہا یہ کیا ہے استاد، ان کو یوں کہتے رہے ہیں، ہمیں مسئلہ اور بتاتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی اور بات. خیر وہ بندہ میرے پاس آ گئی، یہ اچھا کیا اس نے کہا جی یہ بات ہے. میں نے کہا اس خبیث کو کہو یا وہاں یا جہاں، اس کا منحوس چہرہ بھی آج تک میں نے نہیں دیکھا، اس کو بولو میرے سامنے بیٹھے. وہ گیا، او نہیں تو ایسے ہیں، وہ بھی سمجھ گئی. تو ایسے کذاب پارٹی ہے. ہمارے علاقے میں 2 دانے ہیں، صرف 2 دانے، انٹرنیشنل دیوس، انٹرنیشنل دیوس، ان کا تذکرہ بھی نہیں ہو سکتا، بالکل کردار کے زیرو. صرف 2 دانے ماشاءاللہ، ہر بندہ دور سے ان کو جانتا ہے جو ان کا کردار ہے. ہاں بھائی دیکھو، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. ہو گیا. آگے فرمایا یہ، ہاں تو سمجھ آ گئی، الَّتِي يُرْشِدُ إِلَيْهَا بِطَرِيقَةٍ، کوئی دوسرا ایسا طریقہ نہیں دوستو بزرگوں. اور ساتھ حدیث ہے مسند دارمی کی، حضرت علی راوی ہے،
آپ نے فرمایا میرے مرنے کے بعد فتنے ہوں گے. قالوا مل مخرج منہا، کیا نکلنے کی صورت ہوگی؟ فرمایا کتاب اللہ فیہ الہدی، کتاب اللہ فیہ فی سمجھ گئے ہو، فیہ اثر ہے. وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ فَقَدْ أَضَلَّهُ اللَّهُ. قرآن ہی ہدایت والی کتاب ہے، جس نے ہدایت کسی اور کتاب سے تلاش کی فَقَدْ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اللہ اسے گمراہ کرے گا، قیامت تک ہدایت نہیں مل سکتی. یہ حضرت علی کا فرمان ہے. اور یہ مسند دارمی میں تو یہدی ہو گیا. آگے چلو، بعض ایسا ضروری مضمون ہے کہ آدمی کا دل نہیں کرتا آگے چلنے کے لیے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ، اور بلاتا ہے انسان، بالشر، ساتھ شر کے، شر مانگتا ہے، دعاءہ، مثل مانگنے اس کے خیر کو. یہ ہے منصوب نزع الخافض. منصوب نزع الخافض کا معنی حرف جار اڑا دیا گیا، اصل مجرور تھا، جار اڑا کے منصوب رکھا گیا. اصل عبارت تھی دعاءہ کا دعائہی بالخیر، کا دعائہی بالخیر. تو یہ ہے منصوب نزع الخافض. شر مانگتا ہے، جیسے مانگی جاتی ہے خیر، خیر مانگنے کی طرح شر مانگتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور ہے انسان عجولہ، مبالغہ ہے، بہت بڑا جلد باز. عجولن بہت بڑا جلد باز. خلق الانسان من عجل، اس کی فطرت میں جلد بازی ہے. عجولن وجعلنا اللیل، کیا معنی؟ یدعو الانسان. قرآن آ گیا، معجزہ ہے، نری ہدایت ہے. چاہیے تجھے تھا کہ قرآن پہ ایمان لے آتا. یہ الٹا کہتا ہے امطر علینا حجارۃ من السماء. قرآن کو نہیں مانتا اور کہتا ہے ربا آسمان سے پتھر برسا دے. تو اب اتنا سمجھ گئے، اب اتنا بعذاب، کوئی دردناک عذاب دے. کیا کہتے تھے بے ایمان؟ کعبہ کا غلاف پکڑ کے اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اگر اللہ یہ قرآن حق کے، واقعی تو نے قرآن بھیجا ہے، پھر بھی ہم نہیں مانتے. فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا، ہم اکابر کو نہیں چھوڑ سکتے، پھر بھی نہیں مانتے. ہم پہ پتھروں کی بارش نازل کر یا کوئی اور بڑا عذاب دے. یہ جناب حاجی ابو جال شاہ صاحب اور ان کے دوسرے حاجی صاحبان کعبے کا غلاف پکڑ کے دعائیں مانگ رہے ہیں اور بدر جا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اللہ جو ہم دو پارٹیاں، ہم ابراہیمی بھی ہیں، ہم صلہ رحمی بھی ہیں، اور ہم کعبے کے مجاور بھی ہیں، اور کعبہ آباد کرنے والے بھی ہیں، اور جو محمد ہے اس نے جگہ جگہ پہ جھگڑا ڈالا ہے، برادریوں کو لڑا دیا ہے، ہمارے بزرگوں کو کافر کہا ہے، ہر گھر میں لڑائی ڈالی ہے، ہمارے اکابر کا مذہب بھی چھوڑ گیا ہے. اللہ جو ہم دو فریقوں میں سے زیادہ حق پہ ہے اس کی مدد فرما. کون دعا مانگ رہے تھے؟ پھر کیسی قبول ہوئی بدر میں؟ کیسی مدد ہوئی ہے؟ یہ دعائیں مانگ رہے تھے
ابو جہل کو ایسے بدنام کیا گیا ہے خدا کی قسم. یہ جو آج کا کلمہ گو مشرک ہے نا، ابو جہل ان کو دیکھتا تو کانوں کو ہاتھ لگاتا. توبہ مولا توبہ، اتنے مشرک، میں ایسے بدنام ہو گیا. میں تو اتنا کہتا تھا ہؤلاء شفاؤنا، میں مالا الا لیقربونا الی اللہ. مارو ان بے ایمانوں کو دیکھو. میں کہتا میری ان کے آگے ان کی. اور شیخ الحدیث صاحب کہتا ہے نہیں، پہلے حضرت عمر کے پاس جاؤ، پھر حضرت عمر صدیق کو کہے، پھر صدیق نبی کو کہے، پھر نبی. ابو جہل والا کام تو آسان نہیں تھا. ہؤلاء، وہ تو صاحب کہتا بابا ابراہیم میری تیرے آگے اور تیری کس کے آگے؟ ایک سیڑھی لگانے والا جہنم میں اور 3 سیڑھیوں والا جنت میں. 3 سیڑھیوں والا 2 درجے تجاوز کرنے والا جنت میں. قیامت والے دن ہوگا تو مزہ. جب سارے کٹھے ہوں گے ایک دوسرے کو دیکھے تو صحیح. ابو جہل کہے گا بابا میں بھی اتنا مشرک نہیں تھا جتنا تو ہے خدا کے بندے. کعبے کا غلاف پکڑ کے اللہم ان کا نا دعا بھی کر رہے ہیں اللہم. اور اس ایک دعا سیدھی نہیں مانگنی. جو بھی بھیدا دودھ دیتا بچے مینگڑا پا کے. کبھی بھیڑ کا دودھ ہو تو 4-5 وہ مینگنیاں بھی ڈال کے دیتی ہے. مشرک دعا بھی مانگے گا اے 5 دا واسطے 12 دا واسطے تے بگی شاہ دا واسطے تے ٹالی شاہ دا. او بے ایمانا فادو اللہ مخلصین اللہ الدین کہا گیا. تو ابو جہل قیامت والے دن اگر ان کو تولا جائے تو یہ بھاری مشرک نکلیں گے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، ہم نے خود کانوں سے سنا. یہ مشرک کہتے ہیں بھائی جہنم میں اکابر گئے تو ہم بھی جہنم میں جائیں گے. ہم قرآن نہیں مانتے. کئی مشرکوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کا قرآن نہیں مانتے، اگر بزرگ جہنم میں گئے تو ہم بھی جائیں گے. میں نے کہا بزرگ نہیں جائیں گے، تم بے ایمان جاؤ گے. تم یقیناً جاؤ گے کیونکہ تم نے بزرگوں پہ بھی جھوٹ باندھا ہوا ہے. تو بزرگ نہیں، تمہارا جہنمی ہونا یقینی ہے. یدعو الانسان بالشر، ایک معنی یہی ہے اور آپ کے پاس لکھا ہے. اور دوسرا اس کا ایک عمومی مفہوم بھی ہے، اور عمومی مفہوم اوپر حاشیے پہ ہے. اللہ خبر دیتا ہے عجلت الانسان بدعائی فی بعض الاحیان، بعض اوقات انسان اپنی اولاد کو بد دعا دیتا ہے، جانوروں کو بد دعا دیتا ہے. اولاد کو کہتا ہے، مال کو، اپنے بچے کو جب تنگ ہوتا ہے باہر نکلے کہتے ہیں ٹرک تلے ہمیں، اے ٹرک کے نیچے آ، اے فلاں ہو جا، ہلاک ہو جا، فلاں ہو جا. فرمایا کتنا پاگل ہے کہ اپنے لیے ہلاکت مانگ رہا ہے. تو اس سے علماء نے استدلال، حالانکہ خیر مانگنی چاہیے تھی لیکن خیر کی جگہ یہ کیا مانگ رہا ہے؟ شر. تو اس سے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ کوئی آدمی اپنی اولاد مال کے لیے بد دعا نہ کرے. ہاں اگر وہ وقت استجابت سے موافقت ہو گئی تو پھر مسئلہ بن جائے گا. اس لیے یدعو الانسان، یا ایک مسئلہ ہے نحوی جو آپ میں بیٹھے ہیں تو ان کے لیے مسئلہ ہے کہ جہاں یدعو کیوں آیا بھائی، یدعو کیوں نہیں آیا؟ کیا آنا چاہیے؟ یدعو، دعا یدعو، یدعو. باؤ کہاں گی؟ کوئی سمجھ گئے میری بات؟ یاد رکھ لو یہ اقتدا ہے مصحف عثمانی کی. کیا ہے؟ اقتدا ہے مصحف عثمانی کی.
لیکن اتنی کافی نہیں. اگلی بات بھی سمجھو. شیعہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں. شیعہ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں غلطی ہیں. یدعو تھا، باؤ نہیں. جواب یہ ہے کہ یہ تمہاری جہالت ہے. مصحف عثمانی رسم الخط اس زمانے کا، اور اس زمانے کا رسم الخط جو حجاز میں رائج تھا اسی رسم الخط پہ قرآن آئے. یہ جو تمہارے بعد نحو کے قاعدے واہ گرے گی تے نہیں گرے گی، یہ سارے بعد کے قاعدے ہیں. اور قرآن پاک لکھا گیا جیسے لغت حجاز میں اترا، لغت حجاز کے موافق. تو لغت حجاز، یہ ملحدین بھی اس آیت پہ اعتراض کرتی ہیں کہ دیکھو یہاں باؤ نہیں، وہ بھی سنی سنائی ہے رابضیوں سے. تو یہ بات ذہن میں رکھو. میں نے کہا مختصر بات کیا کی کہ یہ اقتداء کس کی ہے؟ مصحف عثمان کی. حضرت عثمان نے جو نسخہ لکھوایا یہ اس کی اقتداء ہے. اب مسئلہ یہ ہوگا کہ پھر واہ کیوں نہیں؟ تو جواب دے رہا ہوں کہ قرآن کا رسم الخط یہ اس وقت کا مروج آل حجاز کا رسم خط ہے، اور اس رسم الخط کے مطابق بات نہیں. تو اس لیے جہاں ویسے پڑھا بھی نہیں جاتا، اگر کوئی جہاں لکھ دے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس مصحف اور رسم الخط کی ترتیب یہ تھی تو اس لیے اس کو اسی شکل میں رکھا گیا. قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں. یہ تو نقش ہے، نقوش میں اور رسم الخط کی طرز میں با پڑھی ویسے جاتی ہے. با یدو پڑھتے ہو، جب با پڑھتے ہو یاد ہو، وہ نہیں پڑھتے تو یہ کیا ہے؟ پڑھی تو ویسے بھی نہیں جاتی. ادائیگی بھی بغیر پڑھے کے ہوگی تو لکھی کیوں نہیں گئی؟ تو رسم الخط، قرآن رسم الخط کا نام نہیں، قرآن نام ہے النظم الدال علی المعنی کا. النظم الدال علی المعنی کا، اس میں کوئی فرق نہیں. صرف لکھنا کیسے ہے؟ باؤ لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے تو یہ کیا ہے؟ رسم الخط. رسم الخط میں جہاں عرب کا کچھ اور رسم الخط ہے، یہی قرآن اگر آپ عربیوں کے دیکھیں تو رسم الخط اور ہے بہت سارے لفظوں کا. ہمارے ہاں رسم الخط اور ہے. تو رسم الخط میں آگے پیچھے ہونا یہ کوئی تحریف قرآن نہیں، اور ایک قرآن میں کوئی نقص نہیں ہے. وَيَدْعُ الْإِنسان، اور بلاتا ہے انسان. شر یعنی مانگتا ہے انسان. یہاں یدعو کا معنی کیا ہے؟ عبادت کرنا. کیا مانگتا ہے؟ مانگنے والا معنی آ گئی دا یدعو. یہاں ذرا کر یعبد، یدعو الانسان بالشر دعاءہ بالخیر وکان الانسان عجولا.